جب رمضان آتا تھا تو حضور ایک اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے. عورتیں اینڈ تک عورتیں بیچاریاں کچن میں پکوڑے تل رہی. حرم اللہ نے ہماری نالیکی سے بند کر دیا ہے، لیکن جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ کچھ جاہل ان پڑھ لوگ جنہوں نے یہ کرایا ہے سارا، بجائے ان کے کہ ہم ان کو کچھ کہتے ہم اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. یہ طریقہ نبی کا بتاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ ہمیشہ مہربانیاں کرنے کا، رحم کرنے کا یہی ارادہ فرمایا ہمیشہ، اور اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہی ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمارے دشمن نہیں ہے. اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ناکام کرنا نہیں چاہتے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان عطا فرمایا ہے، یہ رمضان اس بات کی دلیل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اگر اللہ نے اپنے بندوں کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ نے اپنے بندوں کو عذاب دینا ہوتا تو دو چیزیں ان کو کبھی بھی اللہ عطا نہ کرتا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک سورہ اخلاص اور ایک رمضان. یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اور یہ رمضان، یہ دو اللہ نے عطا فرمائے اس لیے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں دینا. اب دیکھو نا، یہ ایک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی مہینہ آنے سے پہلے ترغیب شروع کرتے تھے کہ لوگوں تم پہ ایک مہینہ آ رہا ہے، لوگوں تم پہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اللہ خود متوجہ ہوں گے اور اپنی رحمت خاص رحمت تم پہ نازل فرمائیں. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. ہمیں چونکہ سمجھ نہیں لگ رہی نا بات، ہم تو وہی دیکھ رہے، وہی روٹین ہے، بس کھانا نہیں کھا رہے، بس باقی سب کچھ وہی ہے. نہیں، یہ کوئی خاص چیز ہے، یہ خاص مہینہ ہے، یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. یہ یہاں اس کی جو جمعہ پڑھ رہے ہیں یہ عام جمعوں کی طرح نہیں ہے. اس کی تراویح کی نماز عام عشاء کی طرح نہیں ہے. اس کی فرض نماز عام فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے. یہ کوئی خاص چیز ہے. یہ سیل کا مہینہ ہے. یہ اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں اتنا مال اکٹھا کر لو، اتنا مال اکٹھا کر لو کہ تمہارے لیے کافی ہو جائے. اتنا مال یہ مال اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، جو عقل مند بزنس، جو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو بزنس مین ہیں نا، یہ کھجوریں اور یہ چیزیں بیچتے ہیں، یہ سارا سال فارغ رہ کے بھی 2 مہینوں میں بڑا تیاری کرتے ہیں کہ جی 2 مہینوں کے لیے مال اکٹھا کر لو. یہ 2 مہینوں میں سارے سال کی ہم نے روٹی اکٹھی کرنی ہے. یہ وہ مہینہ ہے. اس کو یہ تو سمجھدار جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس مہینے میں کوئی کام دنیا کا کرتے ہی نہیں، کیے نہیں کرتے تھے. وہ تو اسی میں لگ جاتے تھے کہ میں مال اکٹھا کروں یا اس دنیا میں لگوں. یہ آخرت کا مال اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے میرے دوستو. جب رمضان آتا تھا نا، جب رمضان آتا تھا تو حضور اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے. اللہم سلمنی لرمضان، اللہم سلمنی
لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. یہ دعا سکھاتے تھے. کیا کہ یا اللہ یہ رمضان آ گیا ہے، مجھے اس میں سلامتی دیں، مجھے طاقت دیں، مجھے صحت دیں، تاکہ میں پوری طاقت سے اس میں عمل کر لوں، باقی بیمار نہ ہو جاؤں، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی مسئلہ مجھے سلامتی دیں. اور یا اللہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو میرے لیے سلامتی والا بنائیں، اور یا اللہ اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا مہینہ بنا، اس میں جو مانگوں قبول کریں. یہ دعا اللہ کے نبی صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ یہ پڑھو، بار بار مانگو اللہ سے، یہ مانگا کرو اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی. ہمیں ان باتوں کا نہیں پتہ میرے دوستو. مانگو اللہ سے ہر وقت، یا اللہ یہ مہینہ یہ یوں آنا یوں گیا، رمضان آیا گیا، آج تیسرا روزہ ہو بھی گیا، پچھلا سال تھا وہ آج، پچھلا سال یہ ختم ہو گیا، سال بعد آ گیا. پچھلے سال کتنے لوگ تھے، یوں گن کے دیکھو آپ کو پتہ چلے کتنے ہی لوگ اس سال نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے، چلے گئے. کون جانے ہمارا آخری رمضان ہے یہ، کون کیسے. اس کو قیمتی بنانا ہے میرے دوستو، اس میں ادھر ادھر نہیں لگنا. یہ رمضان کوئی بات ہوگی نا، رمضان کوئی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری. ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے رمضان میں اترے، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات رمضان میں اتری، داؤد علیہ السلام پہ انجیل زبور اسی مہینے میں اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل اتری تھی اسی مہینے میں اتری تھی، حتیٰ کہ قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی مہینے میں آیا. یار کوئی تو بات ہوگی، اللہ کو کوئی چیز پسند ہے نا اس مہینے کی، کوئی تو بات ہے نا کہ نہیں، کہ ساری آسمانی پیغام اسی مہینے میں آ رہے ہیں. اور رمضان کے مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا. اور باقی سارے جو مہینے ہیں، باقی جو 11 مہینے ان کے نام عربوں نے رکھے، عربوں نے خود رکھے، محرم، رجب، شوال، رمضان، یہ سب انہوں نے خود رکھے عربوں نے، ذی الحج یہ سب انہوں نے رکھے. رمضان کا نام اللہ نے رکھا خود، کیونکہ اس کے معنی ہیں جلا دینا، یعنی اس بھوک اور پیاس جو لگتی ہے، اس بھوک اور پیاس کی تپش میں اللہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. یہ کوئی بات ہے، اس کو سمجھو کہ یہ کوئی مہینہ آ گیا ہے ہمارے اوپر، اس میں ہم نے لگنا ہے اعمال میں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا بالکل اس میں، کیونکہ فٹافٹ گزر جانا ہے اس نے. خوب رمضان قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن اترا تھا نا، قرآن پڑھو خدا کے لیے، اس مہینے میں قرآن پڑھو، یہ مہینہ قرآن کا ہے. جتنا قرآن زیادہ پڑھتے، جو فارغ وقت آپ کو ملے بس قرآن ہی پڑھو، اور کسی کام میں نہ لگو، بس قرآن. کوئی بات ہے اس میں میرے دوستو. آپ خود سوچو کہ جو اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا. یعنی جبرائیل علیہ السلام آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. قرآن میرے دوستو مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے. باقی سب چیزیں مخلوق ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. قرآن سے دل لگاؤ اس مہینے میں. میں تو حیران ہوتا ہوں، میں پڑھتا تھا تو حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اب تو خیر گھروں میں کام کرنے والی 4 عورتیں ہیں، 4 لڑکیاں کام کر رہی تھیں، کیونکہ ہماری گھر کی اور ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والی نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں گھر کا کام کرتے ہوئے عورتیں 10-15 سپارے روزانہ پڑھ لیتی تھیں. 10-15 سپارے عورتیں پڑھ لیتی گھر کا کام کرتے کرتے. کیوں پڑھتی تھی وہ؟ ان کو یقین تھا کہ یہ مہینہ کچھ اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، اس میں کوئی چیز اکٹھی کرنی ہے، کوئی مال اکٹھا کرنا ہے. اگر ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ یہ مہینہ کسی ہمارے لیے آخرت بنانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سب کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ معاف ہونے میرے گناہ، تو بتاؤ
ابھی پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ 4 کام نہ صرف کرو، باقی سارے سب کے گناہ معاف ہو جانے ہیں۔ خوب استغفار کرو۔ اللہ نے اس مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میری سنت یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو، تراویح پڑھو۔ تراویح کو اہتمام سے پڑھو میرے دوستو، ایسے اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ کہ یار کتنی دیر فلاں جگہ، ہمارے کام کیا کرتے ہیں فلاں جگہ پہ تراویح کتنی دیر جلدی ہوتی ہیں نا، مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں جلدی تراویحیں ہوتی ہیں، پھر کیا جلدی تراویح پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ چلو ٹھیک ہے آدھے پونے گھنٹے میں تراویح پڑھ لو، پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں تراویحیں پڑھو میرے دوستو جہاں اچھا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جو اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں جاؤ تراویحیں پڑھنے کے لیے۔ اہتمام سے تراویح پڑھو۔ مہینے کی تو بات ہے، 1 مہینہ تو گزر جانا ہے، آرام سے نماز پڑھو، آرام سے نماز پڑھو اس مہینے میں، آرام سے، تسلی سے ہر کام کرو۔ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، اس میں رمضان جب افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جایا کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو کہو آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان جو لگانا ہے لگا لو بس، اور آؤ سارے بچے اور عورتیں مل کے بیٹھ جاؤ، آؤ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، خدا پاک کی قسم یہ اللہ سے فیصلہ کرانے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار سے پہلے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتے، بشرطے کہ کوئی اس طرح مانگے تو صحیح اللہ سے، یہ ختم کرا لو کرونا چرونا اس رمضان میں اللہ سے۔ رمضان سے پہلے، افطاری سے پہلے دعا مانگو، سب کو لگاؤ اس پہ۔ ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہمارے کیا کر رہا ہوتا ہے کہ عورتیں اینڈ تک عورتیں بیچاریاں کچن میں پکوڑے تل رہی ہیں۔ اب یار پکوڑے ہی کھائی جاتے رمضان میں، کیا ہے پکوڑے؟ یار باقی 11 مہینے میں پکوڑے کھا لینا بھائی، خدا کا واسطہ، یہ کیا پکوڑے؟ پکوڑے ایسے کھاتے جیسے کوئی آب حیات ہے، اس کو ضرور پینا ہے۔ اینڈ اذان ہو گئی، پکوڑے تلے جا رہے ہیں کہ گرم آ جائیں پکوڑے کھا لو بھئی۔ یہ تو عورتیں کہتے ہیں اسی مانگ رہے ہیں کچن جی دعا مانگ رہے ہیں، تسی کور آؤ نا۔ او بابا یہ سارے دن کی مشقت کا اللہ سے لینے کا وقت تھا، تم پکوڑے تلی جا رہی ہیں، خدا کا واسطہ۔ 11 مہینے تلیں گے پکوڑے انشاءاللہ۔ کوئی کھاتا 11 مہینے پکوڑے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، ایک کون لے آئندہ پکوڑے مہینے سے؟ ارے کتوں آئندہ پکوڑے تے چاٹاں سموسے ہی بنی جا رہے ہر جگہ، ہر چوک میں سموسے ہی سموسے۔ یہ کیا ہے؟ ادھر روزہ کھلنے 5 منٹ لگے، وہ سموسے لے رہے ہیں، گھر کے جو مرد ہیں وہ سموسے خرید رہے ہیں، رستے سے روزہ کھل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ کوئی عقل سمجھ سے بات کام کرو میرے دوستو۔ یہ تو اللہ پاک کے سامنے اللہ سے لینا، کیا کھانا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا تو کیا نہ کھائے سموسے، کام کھائے پکوڑے، کیا ہوگا؟ عمل دیکھو یار، ایک کھجور سے روزہ کھول لو، ایک کھجور سے روزہ کھولو، اگر کھجور اللہ نے دی ہے تو کھجور سے روزہ، نہیں کھجور ہے تو پانی سے روزہ کھولو، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخی ہو جاتے تھے، سخی، پہلے ہی سخی تھے لیکن رمضان کے مہینے میں تو سخاوت کی حد کر دیتے تھے۔ اور کھو روٹیاں لوکاں، 2 لوگوں کو پیسے کرو ضرورتیں پوری، اپنی اوقات سے بڑھ کے 2 لوگوں کو اس مہینے میں اگر افورڈ کرتے ہو تھوڑے اگر 1000 مہینے کا افورڈ کرتے ہو صدقہ، اس مہینے میں 2000 دو، اللہ کے بھروسے پہ ڈبل کر دو، اکٹھا کرو مال۔ میرا مال وہی ہے میرے دوستو جو میں نے کھا لیا یا پہن لیا یا کسی کو دے کے آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کا ہے، کیا اکٹھا کر کے رکھی جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دوستو اس مہینے میں ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں کہ کر لو اکٹھا مال، کرو اکٹھا۔ عربوں کو میں نے بھی دیکھا، اب یہ تو حرم اللہ نے ہماری نالیکی سے بند کر دیا ہے، یہ ہماری نالیکی سے بند ہوا، یاد رکھنا، یہ ہماری نالیکی سے بند ہوا، ہماری بے ادبی سے بند ہوا، بے ادبی سے ہم نے حرم کی بے ادبی کی ہے، بے ادبی کی، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اللہ کو بے ادبی پسند نہیں ہے میرے دوستو،
نبی کے روضے کی بے ادبی کی ہم نے، وہاں موبائل لگا لگا کے بے ادبی کی، فوٹویں کھینچ کھینچ کے، حرم میں فوٹویں کھینچ کھینچ کے بلا وجہ، اللہ کو نہ دیکھا فوٹویں کھینچ رہے اور لوگوں کو پیچھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی میں طواف کر رہا ہوں۔ اور خدا کے بندے، یہ تو دعا مانگنے کا وقت تھا، اللہ سے مانگنے کا وقت، تو لوگوں کو پیچھے کیا دکھا رہا ہے؟ ایسی بے ادبی کی اللہ نے کہا چلے ہی جاؤ، سب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج کل ایک جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا، رمضان تو بیچ میں تھا۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ناراض کر دیا تو ہمارا مسئلہ حل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عمر تمہیں دنیا میں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری جان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ اسی وقت مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب پہلے کیوں نہیں تھا یہ؟ دیکھو یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، فرانس کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کے صدر نے ان کی تائید کی۔ ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم اس ملک سے اپنا تعلق قطع کریں، ختم کر دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ ہمارے وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا ہے؟ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی وہ اگر ہم ان سے قطع تعلق کرتے ہیں تو 54 ملک ہم سے ناراض ہو جائیں گے، 54 ملک ناراض ہو جائیں گے یورپ کے۔ شیخ رشید صاحب، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، یاد رکھنا۔ تم 54 ملکوں کو راضی کر لو اور اللہ کے نبی کو ناراض کر دو۔ ہمیں نہیں چاہیے FFT، ہمیں بلیک میں ڈال دو، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم اپنے نبی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، یاد رکھنا، یہ نہیں کر سکتے ہم۔ ہاں کچھ لوگ جو یہ کر رہے ہیں، جو اس وقت کر رہے ہیں، وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کو سڑکیں بند کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بھی کوئی ایسے دشمن ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، ایمان کی 77 شاخیں۔ سب سے پہلی شاخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے آخری شاخ ہے راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہم تو میرے دوستو لوگوں کی تکلیفوں، راستے کی تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو یہ سبق دیا ہے کہ راستے سے چیز ہٹا دینا، راستے روکنا نہ کسی کے۔ میرا مطالبہ ہے یہ ذاتی کہ ہمیں نہیں چاہیے کسی ایسے ملک سے کوئی تعلقات پیسوں کی چیزوں کی بنیاد پہ کہ ہم ان کی پیسوں چیزوں کو دیکھیں گے، ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے، خدا پاک کی قسم ہم نبی کو دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کسی اور چیز کو۔ نہیں چاہیے ہمیں پیسے، ہم بھوکے رہیں گے، لیکن جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن ہم نہیں کہتے یہ بات کہ ہم کو سڑکیں روک دیں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، اس طرح یہ نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ میرے جاننے والے گیس بناتے ہیں، لوگوں کو آکسیجن نہیں پہنچی، کرونا کے مصیبت آئی ہے، کرونا کے ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں پہنچی، گاڑیوں میں، ایمبولینسوں میں لوگ مر گئے۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی نے کروایا ان سے، یہ کوئی دشمن ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ کوئی جاہل ان پڑھ لوگ جنہوں نے یہ کرایا ہے سارا، ورنہ کوئی حضور کا عاشق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یاد رکھنا۔ میرے نبی نے ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دی، دکھ نہیں دیا، ہم دکھ دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یاد رکھنا، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں آج یہاں سے گزارش کر رہا ہوں جناب شیخ رشید صاحب سے کہ شیخ رشید صاحب ہوش کے ناخن لیں، اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں۔
54 ملک یا سارا زمانہ ہمارے خلاف ہو جائے، ہم اکیلے رہ جائیں خدا کی قسم، اور ہم بھوکے مر جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی حضور کے سامنے نہیں جانا، جب حضور کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے نبی جب فرمایا بتاؤ جب میری بے حرمتی کی گئی تھی تم روٹی دیکھ رہے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تم نے مجھے نہیں دیکھا، تم نے اپنے پیٹ کو دیکھا، جاؤ میرے، اگر حضور نے ہمیں دھتکار دیا تو بچاؤ ہمارا کیا بنے گا بتاؤ، ہوش کرو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہماری 2 جہانوں کی کامیابی نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ ہماری کامیابی نبی کے طریقے میں ہے، یاد رکھنا، اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ ہم نے اگر اپنے نبی سے وفا نہ کی تو ہم اپنے سے وفا نہیں کریں گے، ہمیں کوئی گھر نہیں ملے گا، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا۔ میرے دوستو، نبی کے طریقے پہ آ کے تو دیکھو، ہم نے صرف نبی کا نام ہی سنا ہوا ہے، نبی کے طریقے کو نہیں جانتے کہ نبی کا طریقہ ہے کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے تمہاری۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یہ ایسے ہی ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور محمد رسول اللہ، کامیاب طریقہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ جب تک میں حضور کے طریقے پر رہوں گا کامیاب ہوں گا، ورنہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دل کا یقین ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں کمزور مسلمان ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، اللہ ہی ہمیں کامیاب کریں گے، ہم کامیاب ہو کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو سینے سے لگایا، نبی کی زندگی سیکھی۔ نبی کی زندگی میں تو میرے دوستوں کسی پہ تانا مارنا ہے ہی نہیں، نبی کی زندگی میں تو کسی کو ذلیل کرنا ہے ہی نہیں، نبی کی زندگی میں تو لوگوں کو کسی تکلیف پہنچانا ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت ہے، اور محبت حضور کے طریقوں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے، وہ 7 زمین 7 آسمان سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ میری سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے، جب لوگ میری سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے، تو میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں کہ اس گئے گزرے زمانے میں جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، غور سے سن لو، جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک سنت اور 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور شہید کون سے؟ شہید آج والے نہیں، بدری شہداء، بدری شہید، 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا ایک مٹے ہوئے طریقے کو زندہ کرنے پہ۔ آج جو طریقہ مٹا ہے نا نبی کا، باقی طریقے تو چل ہی رہے ہیں آف اینڈ آن، داڑیاں بھی چل رہی ہیں، پگڑیاں بھی چل رہی ہیں، ٹکنے سے اوپر سلواریں بھی چل رہی ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں۔ جو طریقہ نبی کا مٹا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں میرے دوست، اچھے اخلاق ختم ہو گئے، اچھے اخلاق ختم، پیار محبت ختم ہو گیا، دلوں سے محبتیں نکل گئیں، نفرتیں آ گئیں، انتقام آ گیا، خواہ کی ناراضگی آ گئی، خواہ کی ناراضگی، ہر کسی کو برا سمجھنا، بے حیائی، اور کوئی نہیں سمجھ رہا اس بات کو میرے دوستوں، کوئی نہیں سمجھ رہا اس بات کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں پچھلی دفعہ بھی یہاں کہا تھا کہ بے حیائی کی جڑ دیکھو کیا ہے۔ بے حیائی کی جڑ تو ہم نے خود لگائی ہوئی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ یہ جو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیا ہے کالجوں سکولوں میں، تم کیا سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تو جڑ ہے بے حیائی کی۔ اللہ نے عورتوں مردوں کو علیحدہ کیا، تم نے اکٹھا کر دیا، اور تم کہہ رہے ہو بے حیائی آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ بے حیائی تو خود کر رہے ہو، جھوٹ جنم دے رہے ہو بے حیائی کو۔ اور کیوں نہیں کر رہے بھلا یہ سیگریگیشن کیوں نہیں کر رہے بھلا؟ یہ بھی ڈرتے ہیں، یہ
ان سے ڈرتے ہیں کہ گورے ناراض ہو جائیں گے اس سے، وہ ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، انہوں نے عورتوں کو علیحدہ کیا، مردوں کو علیحدہ کیا، یہ فنڈامنٹلسٹ۔ ہم ان سے ڈرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتے۔ یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ فراڈ ہے۔ جس ملک میں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہو جائیں، ان کو اکٹھا کر دیں اگر آپ، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنے گی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی عقل ٹھیک ہے؟ یہ ممکن ہے بات؟ آگ اور پانی کو اکٹھا کر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا را کوئی عقل کے ناخن لیں، ہم کوئی عقل کے ناخن لیں، کوئی اس مہینے میں دین ہی سیکھ لیں تھوڑا۔ ابھی یہ ندیم صاحب کی بک لائیں، سیرت کی کتاب کسی نے دی ہے ان کو، سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کتاب پڑھو، کچھ نبی کی زندگی سیکھو میرے دوستو۔ کہ جتنے لوگ نبی کی زندگی نہیں جانتے وہ خالی احتجاج کر رہے ہوں، تو نبی کا جب سامنا ہوگا، جب حضور نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا تمہیں راستے تمہیں بلاک کرنے ہیں، تو اگر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ راستے کو صاف کرنا ہے، تم نے بلاک کر دیے، بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم؟ بجائے ان کے کہ ہم ان کو کچھ کہتے، ہم اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ نبی کا، بتاؤ یہ کیوں برا کر رہے ہیں؟ کر محبت میں رہے ہیں لیکن لا علمی ہے، پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے محبت کرنا بھی سکھایا ہے، دشمنی کرنا بھی سکھایا ہے۔ ہمیں تو دشمنی کے آداب بھی نہیں آتے، محبت کے آداب بھی نہیں آتے، ہمیں ناراض ہونے کے آداب بھی نہیں آتے کہ ناراض بھی کیسے ہونا ہے کسی سے۔ ناراض ہونے کے بھی کوئی آداب ہیں، محبت کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں، یہ ایک زندگی ہے جو نبی نے سکھائی تھی۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، میں یہاں بیٹھ کے یہاں چیختا رہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نبی کی زندگی کیا ہے؟ یہ میں نے دعا کسی کو بتاتا ہوں نا کہ یہ دعا سیکھ لیں، وہ کہتا ہے اچھا میں تو پہلی بار سنی ہے، اللہم سلم لی رمضان، وہ کہتا ہے یہ دعا تو پہلی دفعہ سنی ہے۔ یار اللہ کے نبی نے تو ہر رمضان میں بتائی تھی، تو نے پہلی دفعہ کیوں سنی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں نبی کی زندگی سیکھنے کا شوق ہی نہیں، پہلی دفعہ سننی تم نے۔ میں رات کو کسی سے بات کر رہا تھا، کسی خاتون سے، تو میرے دوست ہیں ان کے گھر گیا ہوا تھا رات کو، ان کی بیوی کہنے لگی بھائی جان یہ کس طرح ہے؟ تو میں نے کہا جب میں نے کہا کہ یہ میں بتاتا ہوں تمہیں دعا، تو بڑی مشہور دعا بتائی، تو نے کہا اچھا یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنی، تو میں کہا بیٹا آپ نے پہلی دفعہ ہی سننی، آپ کو کس نے سنانی تھی یہ؟ ارے ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ رمضان کے کیا مسائل ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں، حج کے کیا مسائل ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں پتہ کچھ نہیں۔ لوگوں سے میل جول کے کیا مسائل ہیں، ہمسایوں سے کیا معاملہ کرنا ہے، بچوں سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اور کل پرسوں میرا ایک دوست ہے مجھے کہنے لگا یار میرے پتر نے سمجھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے اس بڑی مشکل سے شادی کر رہے ہیں اس کی، تو شادی کرنے لگے ہیں اب اس کی، تو اب یہ نیا مصیبت کھڑی کر دی اس نے۔ ایک تو 30 سال کا کوئی شادی کر رہا ہے، اب شادی کا مانا ہی مانا ہے تو نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ میں کہا وہ کیا؟ وہ کہتا جی دیکھو، کہتا مہندی نہیں کرنی، کہتا دیکھو گالیاں نکال رہا، کہتا مہندی نہیں کرنی، دیکھو ایڈا بڑا مسلمان ہو گیا ایک دم ہے۔ میں نے کہتا یہ تسی تو نہیں کیا کچھ انہوں؟ میں نے کہا اگر یہ میں نے تو خیر میری طرف سے بات نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ نہ مانا تو کیا کرو گے؟ میں چپیڑا مارا گا تو منہ تھے۔ میں نے کہا تم ہوش کے ناخن لو، 30 سال کا تیرا بیٹا ہے، تم کہہ رہے میں چپیڑے مارا گا منہ تھے؟ 30 سال کے بچوں کو چپیڑے مارنے کا حکم ہے؟ یہ بیٹا اب تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا پارٹنر ہے۔ اس سے جس طرح پارٹنر آپس میں بات کرتے ہیں نا، ایسے بات کیا کرو۔ اور پارٹنر پتہ کیسے بات کرتے ہیں؟ پارٹنر ایسے بات کرتے ہیں کہ میں اس سے ایسی بات نہ کروں جس سے یہ ناراض ہو جائے۔ پارٹنر سے اس کی طبیعت دیکھ کے بات کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو۔
اس کا مفہوم ہے اپنی اولاد کا اکرام کرو. تم کہنے چپیڑا مارا گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اولاد کو چپیڑے مارنے کا نہیں ہے، اولاد کا تو احترام کرنا ہے. کہتا ہے جی اجی تک گل سنی نہیں. میں نے کہا تو آپ نے کہاں سے سننی تھی؟ یہ گوال منڈی میں نہیں بات ہو رہی، نہ یہ سبزی منڈی میں ہو رہی ہے، یہ تو نبی کی بات ہے. یہ تو دینی محفلوں میں ہوتی ہے. تم نے کبھی دینی محفلیں اٹینڈ کی ہیں؟ ہم انے واہ زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو، انے واہ. ہمارا دین انے واہ نہیں ہے. بڑی صاف زندگی بتائی گئی ہے، بڑی کلیئر زندگی بتائی گئی ہے. اگر وہ زندگی سیکھ لیتے، کاش ہم وہ زندگی سیکھ لیتے تو باخدا جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہیں یہاں نہ کھڑے ہوتے. ایسا نہ ہوتا. پتہ نہیں کیا ہمیں ہے، کوئی ہمیں تنگ ہی کری جاتا ہے. کوئی ایسا اس ملک میں کوئی مصیبت ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ یہاں چلتا ہی رہتا ہے، کوئی یہاں سکون ہوتا ہی نہیں. اس کی وجہ میں ہوں، اس کی وجہ آپ ہیں. ہم ٹھیک نہیں ہیں میرے دوستو. مجھے ٹھیک ہونا ہے، آپ کو ٹھیک ہونا ہے. اس رمضان میں خدا کے لیے اس رمضان میں 2 نیتیں کریں. ایک تو یہ نیت کریں کہ میں نے اس رمضان کو اپنے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانا ہے انشاءاللہ. اور دوسری نیت یہ کریں کہ اس رمضان میں میں نے کچھ نہ کچھ نبی کی زندگی ضرور سیکھنی ہے. یار یہ کتاب ابھی میں دیتا ہوں لوگوں کو، کچھ لے لیں. یہاں پہ کچھ لوگوں کو میں کتابیں دے دوں گا. یہ نبی کی سیرت پڑھ لو اللہ کا واسطہ. ایک چھوٹی سی بک ہے یار، کیا ہے 2-4 دن لگا کے پڑھ ہی لو. کوئی نبی کی زندگی پڑھ ہی لو کہ کیا ہے نبی، ہمارے نبی کی زندگی. سارے جاہل ہی مر جانا ہے، یہ کہ کوئی بات نہ ہوئی یار. اگر نبی کی اتنی زندگی نہیں سیکھو گے پھر سڑکیں رو کے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر لوگوں کو تنگ کرو گے. اگر نبی کی زندگی سیکھ لو گے تو پھر میٹھے بن جاؤ گے، لوگوں کو خیر پہنچاؤ گے، لوگوں میں خیریں پھیلاؤ گے. اور انشاءاللہ پھر تمہاری برکت سے، اگر خدا پاک کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمان نبی کی زندگی پہ آ جائے، اگر صرف مسلمان نبی کی زندگی اپنا لے تو کسی غیر مسلم کو جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے. یہ ہم چونکہ فراڈ ہیں، ہم نے خود اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑا ہوا ہے، لہذا ہمیں دیکھ کے ان کو حوصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو پھر کیے، پہلے میں تو نبی کی زندگی پہ آ جاؤں پھر دیکھو کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے نبی کی زندگی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنی ہے انشاءاللہ. کرتے ارادہ انشاءاللہ. میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.